حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں۔ اتنا تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی۔ کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے۔ فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا۔ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تو نے اچھا کیا، تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا۔ کہاں ہے آپ کے بادشاہ کا محل؟ تو نے کہا محل شہل تو کوئی نہیں، مسجد میں ہوں گے امیر المومنین۔ بندہ کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے میرا بادشاہ کانپتا ہے وہ مسجد میں ہوگا۔ گن مین ہی کوئی نہیں، ہٹو بچو ہی کوئی نہیں، ادھر ادھر ہی کوئی نہیں، پہرے دار ہی کوئی نہیں۔ مسجد میں جا کے پوچھا جناب عمر، کہنے لگے ادھر ہی تھے۔ کدھر ہے بھئی حضرت؟ وہ کدھر ہے؟ ادھر ہی تھے۔ کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ کھجوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے، کہتے میں کھجوروں کے باغ میں گیا تو ایک بندے سے پوچھا امیر المومنین، کہنے لگا وہ سامنے کی طرف جا رہے تھے، ادھر گیا۔ ایک بندے سے پوچھا کہاں ہے وہ شخص اس کی 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے؟ وہ بندہ کدھر ہے کہ جس کی بات جگہ جگہ ہوتی ہے، جس کا تذکرہ سنا ہے کہ اسے دیکھ کے شیطان بھی رستے بدل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو کھجور کے درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ مٹی کا ڈھیلا تکیے کی جگہ رکھ کے وہ جو تامت باندھے کرتا پہنے سویا ہے وہی تو فاروق اعظم ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں عمر سوئے تھے۔ شیر سویا بھی ہو تو اس کا روب ہوتا ہے۔ شیر جو ہوتا ہے، شیر کبھی سو بھی جائے نا تو لوگ پھر بھی خوف کھاتے ہیں، اور اس کے جاگنے کا خوف کھاتے ہیں کہ یہ کہیں جاگ نہ جائے۔ شیر جو ہوا کہتے ہیں حضرت عمر سوئے تھے، پر میں قریب گیا تو میرے وجود پہ روب طاری ہو گیا، روب، اور میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ عمر تو انصاف کر کے سویا ہے نا۔ عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا، اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس طرح کر میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے لوں، ان تسی مینو مار دے لے چلو۔ اوے متے عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ گئے، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے، شور پڑ گیا عمر آ گئے عمر آ گئے عمر آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا۔ آ گئے ہیں تو آنے دو۔ پیچھے حضور تشریف فرما رہے، کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ کو کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں، تو بلا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ کچھ لوگ نا پسند نہیں آ جاتے، یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے، قبول نہیں ہو جاتے،
कुछ लोगों को मांग नहीं लिया जाता, कुछ को रख नहीं लिया जाता, कुछ लोगों को कह नहीं दिया जाता तूने जाना नहीं। तो किसी ने कहा था इश्क उजरत तलब न था वरना हम तेरे दर पे नौकरी करते। कुछ तो तड़पते हैं ना, तो कुछ को कहा जाता है यार तू आ जाना।